بغداد کا بازار اور علاؤدین کا پچھلا ایپیسوڈ کا آغاز بغداد کے ایک خوبصورت لیکن افراتفری سے بھرا بازار سے ہوتا ہوا۔ شاہی سپاہی پورے بازار میں ایک چور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہیرو علاؤدین ہوتا ہے۔ علاؤدین نے شاہی سپاہیوں کی ناک کے نیچے سے ایک قیمتی چیز چرائی ہوتی ہے۔ وہ اپنی کمال کی پھرتی دکھاتا ہوا دکانوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا ہوا سپاہیوں کو مٹی اڑا کر اندھا کرتا ہوا بڑی چالاکی سے ان کے چنگل سے نکل جاتا ہے۔ سپاہیوں کو چمکا دینے کے بعد علاؤدین بغداد کی ایک پرسکون اور غریب بستی میں پہنچتا ہے۔ وہاں کچھ چھوٹے بچے اور یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں۔ علاؤدین نے جو کچھ بھی چرایا ہوتا ہے وہ خود رکھنے کی بجائے ان غریب بچوں میں بانٹ دیتا ہے تاکہ وہ کھانا کھا سکیں۔ بچے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو علاؤدین مسکرا کر اپنا وہ مشہور ڈائلاگ بولتا ہے، علاؤدین نام تو سنا ہوگا۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دل کا بہت اچھا اور صرف ضرورت مندوں کے لیے چوری کرتا تھا۔ شہزادی یاسمین کا تعارف۔ کہانی پھر بغداد کے شاہی محل کی طرف مڑتی ہے۔ یاسمین صرف ایک نازک شہزادی نہیں بلکہ وہ تلوار بازی اور مارشل آرٹس میں ماہر دکھائی جاتی ہے۔ وہ محل کے اندر اپنے محافظوں کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، انہیں ہرا دیتی ہے۔ وہ محل کی بندشوں سے تنگ آ کر اپنی عوام کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف علاؤدین محل کی دیواروں کو دیکھ کر دل ہی دل میں شہزادی کا دیوانہ بنا پھرتا ہے اور شاعرانہ انداز میں اس کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے بعد علاؤدین اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں اس کی ماں رخسار موجود ہوتی ہے۔ علاؤدین اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کے سامنے ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے وہ بہت شریف لڑکا ہے کیونکہ اس کی امی کو چوری سے سخت نفرت ہے۔ یہاں علاؤدین کے والد عمر کا ذکر آتا ہے جو کبھی ایک ایماندار شاہی گارڈ تھے لیکن ان پر غداری کا جھوٹا الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے ان کی فیملی کو بہت دکھ جھیلنے پڑے۔ اس لیے علاؤدین کی امی چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا سیدھے راستے پر چلے۔ ظفر کا کالا جادو اور جادوئی چراغ کا راز۔ اب انٹری اس شو کے سب سے بڑے ویلن اور بغداد کے وزیر ظفر کی ہے جو ایک طاقتور کالا جادوگر بھی ہے۔ ظفر اپنے خفیہ تہہ خانے میں اپنی جادوئی آئینے اور کتابوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی جادوئی چراغ کی تلاش ہے جو پچھلے 500 سالوں سے ایک خفیہ اور جادوئی گفا میں قید ہے۔ ظفر کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادوئی گھٹا کس عام انسان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ گفا کا جادو صرف اس انسان کو قبول کرے گا جو دل کا بالکل صاف ہو اور جیسے جادو کی زبان میں ان تراشا ہیرا کہا گیا۔ ایپیسوڈ کے بالکل آخر میں ظفر اپنے کالے جادو کی مدد سے ہوا میں لکیریں کھینچتا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکے وہ ان تراشا ہیرا یعنی وہ خاص انسان کون ہے جو چراغ لا سکتا ہے۔ جادوئی روشنیوں اور لکیروں سے ہوا میں ایک چہرہ ابھرتا ہے۔ وہ چہرہ کس کا اور کا نہیں ہوتا بلکہ علاؤدین کا ہوتا ہے۔ ظفر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ اسے جادوئی چراغ لانے والا مل گیا ہے۔ ظفر سوچتا ہے کہ چراغ کو لے کر کون آئے گا، پھر اس کے اچانک دماغ میں خیال آتا ہے کہ کالا چور جو بغداد کا ایک مشہور چور ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چراغ کو لے آئے۔ علاؤدین ہیرا چوری کرنے آتا ہے، وہاں سے ہیرا چوری کرنے لگتا ہے۔ شہزادی یاسمین اسے روک لیتی ہے، پھر وہ آپس میں دونوں ہیرے کی خاطر لڑتے ہیں۔ جب شہزادی یاسمین کو پتہ چلتا ہے کہ ہیرا نکلی ہے تب وہ چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ کالا چور جانے لگتا ہے تو ظفر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟